السلام علیکم۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی بیان کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بن یامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ۔ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں، اس کا خدا ضامن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش کیا تھی، یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69۔ اور جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو
یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا چال چلی یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70۔ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو، تم تو چور ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 72۔ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھویا گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 75۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا قصہ بیان کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدگماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 78۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 79۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لے، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا آپس میں کیا مکالمہ ہوا یہ بتائیں گے سورہ یوسف آیت نمبر 81۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے نہیں تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں بلکہ یہ بات اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکم والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کا مکالمہ بتائیں گے آیت نمبر 86 سورہ یوسف۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوز کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو
کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔